ورسوله لا نظير له ولا مثال له أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب في الجنب وابن السبيل أو كما قال تعالى. یا رب یہ التجا ہے کرم تو اگر کرے، یا رب یہ التجا ہے کرم تو اگر کرے، وہ بات دے زبان جو دل پر آخر کرے. معزز سامعین اور حاضرین مجلس علماء کرام، جمعیت کے اور معاشرے کے متعلق جو بیان ہونا تھا آپ نے حضرت مفتی شہزاد صاحب دامت برکاتہ کی زبانی سن چکے ہیں. اس میں کچھ کہنے کی اب گنجائش بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی نام آیا ہے تو کچھ کہنے کی آپ حضرات کے سامنے ہمت کر رہا ہوں. قرآن کریم کی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں ہم سبوں کے پالنہار حضرت حق جل مجدہ نے معاشرے ہی کے متعلق ہمیں خبردار کیا ہے، اور اس معاشرے میں ہمارا ایک حق جو سب سے زیادہ اور سب سے گرا ہوا ہمارا نظریہ ہے اپنے پڑوسیوں کے بارے میں ہوا ہے. اسی کے تحت کچھ دیر حضرات کے سامنے لفظ کشائی کروں گا. دعا کرے ہمارا رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. حضرت حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہے کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور پڑوسی رشتہ داروں کے ساتھ، اجنبی ہمسایہ کے ساتھ اور ہم مجلس والوں کے ساتھ اور مسافروں کے ساتھ، ان کے ساتھ اچھائی اور حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے، پیش آیا جائے. قرآن کریم میں والدین اور رشتے داروں کے حقوق کے بعد سب سے زیادہ جو زور دیا گیا ہے وہ پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے کے بارے میں زور دیا گیا ہے. چنانچہ لاڈلے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ. میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام جب بھی آتے تھے تو مجھے پڑوسیوں کے بارے میں ضرور نصیحت کرتے تھے. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں وراثت میں پڑوسی کا حصہ بھی نہ ہو جائے، کہیں وارث نہ بنا دیا جائے. اب مجھے ڈر محسوس ہونے لگا. انسان چونکہ پرسکون اور پرامن زندگی گزارنا چاہتا ہے، الجھنوں، تکلیف، تناؤ اور ٹینشن سے محفوظ رہنا چاہتا ہے. عام طور پر انسان کو گھریلو الجھنوں کے بعد اپنے پڑوسی ہی سے الجھن رہتی ہے. کبھی مالی حیثیت
اس جانے کی بنا پر تو میں ہو جایا کرتا ہے. یہی نہیں بلکہ کبھی کبھی بچوں کے کھیلنے اور دروازہ کھڑکی لگانے پر لاٹیاں چل جاتی ہے. اگر دیکھا جائے سماج میں تو ہمارے درمیان چھوٹے بڑے نا اتفاقی کے بہت اسباب ہیں. اس لیے کہا کہ اگر پڑوسی بدتمیز ہے، پڑوسی جھگڑالو ہے، تو انسان کی زندگی دوبھر ہو جاتی ہے. تبھی تو فرمایا نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ برے پڑوسی سے اللہ رب العزت کی پناہ طلب کیا کرو. اگر پڑوسی شریف ہے، سمجھدار ہے، دیندار ہے، معاملہ فیض ہے، مدد کرنے والا ہے، تو ہمارا اپنا محلہ، ہمارا اپنا سماج جنت کا ماحول بن جاتا ہے. تبھی تو قرآن کریم میں اور اسلام میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں نیک بیوی کو انسان کی خوشبختی کی علامت قرار دیا ہے، وہی اچھے پڑوسی کو نیک بختی بتایا ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کو انسان کی سعادت بیان فرمائی. فرمایا سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان کا جو گھر ہے، سر چھپانے کی جو جھوپڑی ہے، وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جو افراد ہے وہ ٹھنڈک سے، گرمی سے اور برسات سے بچاؤ ہو جائے. یہ گھر اگر کسی کے پاس اس طریقے کا ہے تو سب سے خوش نصیب اور سعادت مند انسان مانا جاتا ہے. دوسری چیز بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نیک پڑوسی ہو، پڑوسی اچھا ہو تو انسان کی زندگی اچھی ہوتی ہے. فرمایا یہ نیک بختی کی علامت ہے. فرمایا اور آنے جانے کے لیے اور کہیں سواری میں کچھ لانے کے لیے ایک چھوٹی سی سواری یا بڑی سی سواری کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ایسے میں آدمی کے پاس سواری ہے تو نیک بختی اس کی ہے، سعادت اس کی مانی جائے گی. تو 3 چیزوں کو لانے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعادت قرار دیا. کشادہ مکان ہو، نیک پڑوسی ہو اور ایک سواری. اسلام میں قرآن کریم میں 3 قسم کے پڑوسیوں کا ذکر کیا. ایک وہ پڑوسی جس سے خونی رشتہ بھی ہو. دوسرا وہ پڑوسی خونی رشتہ تو نہیں ہے لیکن ہے پڑوسی. تیسرا وہ پڑوسی کہ وہ اپنا پہچان کا نہیں ہے لیکن وقتی طور پر پڑوسی بن گیا ہے. یہ 3 قسم کے پڑوسی ہوئے. ایک پڑوسی جس کا 3 حق ہے کہ رشتے داری کا بھی حق ہے اور مسلمان ہونے کا بھی حق ہے اور اپنا پڑوسی بھی ہے. اب اس کا 3 حق ہے. ضروری ہے کہ اس کا خیال کیا جائے، ضروری ہے کہ اس کے ساتھ معاملات کو اچھا بنایا جائے، ضروری ہے کہ اس کے ساتھ لین دین کا ایک لگاؤ رکھا جائے. یہ ہوا ایک پہلے پڑوسی کا تیسرا. دوسرا یہ ہے کہ پڑوسی تو ہے لیکن رشتہ داری نہیں ہے تو مسلمان لیکن ہے تو پڑوسی. اس کا بھی حق ہے، اس کا بھی خیال کیا جائے. اب اگر یہ جیسے مجلس لگی ہوئی ہے، ابھی تھوڑی دیر کے لیے آپ بھی پڑوسی ہیں، میں بھی آپ کا پڑوسی ہوں، کوئی مجلس ہے، کوئی مسافر ہے، ساتھ میں سفر کر رہا ہے. اب اس کا ایک دوسرے پر ہمارا حق بنتا ہے کہ اس کے ساتھ عزت سے پیش آیا جائے، اس کے ساتھ معاملات اچھا کیا جائے. یہ پڑوسیوں کا حق ہوا کرتا ہے. اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو اگر دیکھا جائے تو پڑوسیوں کے متعلق بہت تفصیل آتی ہے. چنانچہ انہی تفصیلوں میں ایک یہ بیان کیا جاتا ہے کہ پڑوسی کا ایک حق یہ ہے کہ اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے، نہ جانی، نہ ذہنی اور نہ مالی. ذہن پہ دباؤ نہ ڈالا جائے کہ جس سے پڑوسی کو ایک تکلیف محسوس ہو، ایک بھاری پر محسوس ہو، ایک الجھن میں رہے. اس طریقے سے اس پر دباؤ نہ ڈالا جائے، اس کو جانی نقصان بھی نہ پہنچایا جائے. یہ پڑوسی کا حق بنتا ہے. اور فرمایا کہ اگر اس کے مال کو بھی حفاظت کیا جائے، نقصان پہنچا تو پکڑا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الذی لا یؤمن
اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. کی مطلب ہمارا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. لعنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ ہوتا تھا جب بات اہمیت والی ہوتی تھی, جب ذرا بات کو زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کرنا ہوتا تھا تو اس بات کو کئی مرتبہ دہرا دیا کرتے تھے, 2-3 مرتبہ دہرا دیا کرتے تھے تاکہ صحابہ متوجہ ہو جائے کہ کوئی بہت اہم بات پیش آنے والی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے. فرمایا گیا, پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو مومن نہیں ہے؟ فرمایا وہ شخص جس کی بدماشیوں سے اس کا پڑوسی نہ بچے, محفوظ نہ رہے, اس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی امن میں نہ رہے, ایسا شخص مومن نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ایک عورت کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرائض اور واجبات کے بعد نفلی نمازوں کی بڑی پابند ہے, نفلی روزہ کی بڑی پابند ہے, صدقہ وغیرہ نفلی بہت کرتی ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے زبان کی بڑی تیز. زبان اس کا اتنا چلتا ہے کہ اس کے پڑوسی اس سے بہت خبر آتے ہیں, اپنی زبان کے ذریعے سے اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ النار, یہ جہنمی ہے. ہماری زبان کتنی چلتی ہے, ہم تو ایسی ایسی باتیں اپنے پڑوسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ اگر اسے دیکھا جائے تو زمین اور آسمان دنگ رہ جاتے ہیں کہ اپنا یہ پڑوسی ہے اور اس کا یہ رویہ اس کے ساتھ یہ ہے. نہ زبان ہمارے کنٹرول میں, نہ ہاتھ ہمارے کنٹرول میں, نہ ہماری ذہن, ہمارے باتوں اور آنکھوں کے ذریعے سے ہمارا پڑوسی محفوظ ہے. پھر مسلمانیت کس چیز کا نام ہے؟ المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويده. لعنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیفوں سے دوسرا مسلمان امن میں رہے, محفوظ رہے. یہ مسلمان کی شان ہوتی ہے. دوسرا حق یہ پڑوسیوں کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی عزت اور آبرو پر غلط نگاہ نہ ڈالی جائے. انسان چونکہ اپنے پڑوس پہ رہنے کی وجہ سے پڑوسی کے گھریلو حالات اور ان کے گھر والوں سے زیادہ واقف ہوتا ہے. قریب رہنے کی وجہ سے آنا جانا لگا رہتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ اس کی بیوی اور اس کی بیٹی اور اس کی بہو پر غلط نگاہ ڈالنا شریعت نے بہت بڑا گھناؤنا جرم قرار دیا ہے. اللہ رب العزت کے عذاب کو جلدی دعوت دینا بتایا. اللہ رب العزت کے سزا کو جلدی لانا بیان فرمایا. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے میرے صحابہ بتاؤ تو صحیح کہ تم زنا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول نے اسے حرام قرار دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جتنا 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنے کا وبال اور عذاب ہے اس سے کہیں زیادہ اپنے پڑوسی کی بیوی اور بیٹی اور بہو پر نظر رکھنا اور غلط نگاہ ڈالنا, زنا کرنا سخت بڑا عذاب ہے. اور ہمارا ماحول اسی لیے بگڑا ہوا ہے. ہم جب تک اپنے دوسرے پڑوسی کی عزت کو تعداد نہیں کر دیتے ہیں, اس کی بالکل چوڑی نہیں اڑا دیتے ہیں, ہمیں سکون اور چین نہیں ملتا ہے. ہمارا یہ حال ہے. اس لیے ہمارا معاشرہ ایک ایسے الجھن میں ہے کہ اس کو سکون نہیں ہے, جبکہ ہمارا معاشرہ یہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گھر دیا تھا, ایک ہمیں معاشرہ دیا تھا, ایک ہمیں طور طریقہ دیا تھا. اگر اس طور طریقے کو ہم اپنائیں گے تو اللہ ہمارا یہ معاشرہ جنت کا نمونہ بن کر ہمارے سامنے رہے گا. ہم اپنے پڑوسیوں کا اس طرح خیال رکھیں. فرمایا الذی یشبہ وجارہ جائع, کہ اللہ کی وہ شخص مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کر کے کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے. ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا ایک فیشن بن گیا ہے. ہمارا محلہ ایک معاشرہ ایک فیشن میں جا رہا ہے. اپنی بہو بیٹیوں کی حرکت کے اوپر نظر رکھنا, ان کی حرکت کو دیکھنا, یہ ہمارا فیشن کا بن گیا ہے. لیکن ان کی بھوک پیاس پہ ہم ایسے انجان بنے ہوئے ہیں کہ ہمیں کوئی فکر ہی
مومن وہ ہے جو خود اپنا پیٹ بھرنے کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسی کا پیٹ بھرے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے زاہد صحابی ہیں, ان سے کہہ رہے ہیں کہ ابو ذر جب تم سالن بنانا تو اپنے پڑوسی کے لیے تھوڑا سا پانی بہا لینا. ارے وہ قصہ مشہور ہے, بکری کا سر بنا میرے یہاں بنا, میں نے بھیجا آپ کے یہاں کہ آپ کو ملے, لیکن آپ نے سوچا یار میرا یہ پڑوسی ہے, ہو سکتا ہے اس نے کبھی بہت دنوں سے نہ دیکھا ہو, بچے طرح سے وہ اس کے یہاں بھیج دیا, اس نے آپ کے یہاں بھیجا. ہوتے ہوتے وہ بکری کا گوشت اور صرف میرے ہی پاس اکیل لے آیا. کیا ماحول کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہاں گیا ہمارا معاشرہ, کہاں گیا ہمارا ایمان, کہاں گیا گئی ہماری سوچ. ہم کس سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں میرے بھائیوں. ہمیں اس دنیا میں رہنا تھوڑی ہے, ہمیں اس مالک الملک کے پاس جا کر کے ان ساری چیزوں کا جواب دینا ہے. فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت کہے گا کہ وہ بندہ میں بھوکا تھا, تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. تعجب سے کہوں گا مولا آپ بھوکے ہیں, آپ کو کھانے سے پاک ہے, اللہ کا خصوصیت کو الگ لو, نہ بھوک سے مطلب آپ کو, نہ پیاس سے, نہ نیند سے, نہ آپ سکتے, تو آپ بھوکے کا ہے. فرمایا تیرے بدل میں تیرا پڑوسی بھوکا تھا, اگر تم اسے کھانا دیتا تو گویا مجھے دیتا, اس کے بدلے میں آپ مجھے جنت سے نوازتا. فرمایا کہ میرے بندے میں پیاسا تھا, تو نے مجھے پانی دیا, اگر تو مجھے پانی دیتا تو پھر میں تجھے آج اس کے بدلے میں جنت دیتا. وہی جواب کہ مولا آپ کہاں بھوکے, آپ کہاں پیاسے ہیں, تو یہ جواب ہوگا کہ اگر اپنے پڑوسی کو دیتا تو گویا کہ مجھے پلاتا. اپنا پڑوسی, تمہارا پڑوسی جو بیمار تھا, اگر اس کی دوا دارو کی ہوتی, اس کی خدمت کی ہوتی, اس کی تیمارداری کی ہوتی, پھر گویا کہ تم میری تیمارداری کرتا, میری عادت کرتا, تو میں اس کے بدلے میں تجھے جنت سے نوازتا. صحابہ کرام کی جو نظریہ تھی, صحابہ کرام کی جو نگاہ تھی, وہ دنیا پر نہیں تھی, وہ آخرت پر تھی. ہماری جو نگاہ ہے وہ اپنی دنیا پر ٹکی ہوئی ہے. میرے بھائیوں, اپنے معاشرے کے بدلے آپ کا ٹائم بھی ہونے والا ہے, اس لیے میں اپنے بات کو سمجھ رہا ہوں. ہم اپنے معاشرے کو ذرا اپنے آپ کو بدل کر اپنے معاشرے کو اسلامی معاشرہ دیں. میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ آپ اس نئی سے اس امت کے ایک ہیرے ہیں, اس امت کے ایک قیمتی چیز ہے. ارے انہی نوجوانوں نے دنیا کی قائم پلٹ دی ہے. آپ نے محمد بن قاسم کا نام نہیں سنا, آپ نے طارق بن زیاد کا نام نہیں سنا. محمد بن قاسم جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اس 70 سال کی عمر میں آپ کو اس جگہ بیٹھایا ہے. صرف 4 مہینہ شادی کر کے اپنی بیوی کے پاس تھا. بس یہ اس نوجوان لڑکے کی دیر ہے جو آج آپ اس مسجد میں ٹوپی لگا کر بیٹھے ہیں, میرے ساتھ میری باتیں اور علماء کرام کی زیارت کر رہے ہیں. اس نوجوان کی دیر ہے. ہم تو موبائل میں ایسے کھوئے ہوئے ہیں, واللہ کہ ہمیں 1 رکعت کے بارے میں بھی پتہ نہیں کہ 4 رکعت امام صاحب پڑھا رہے تھے, 3 رکعت ہمیں ملی, اب میں کروں کیا, 2 رکعت ہمیں ملی, اب میں کیا کروں. اس نوجوان کو کچھ پتہ نہیں ہے. معاشرہ بدلو میرے بھائیوں. آپ اس نوجوان, یہ جو تمہاری جوانی ہے, یہ جو تمہیں اللہ رب العزت نے جوانی دی ہے, یہ اللہ رب العزت ایسے نہیں دی دیا ہے. یہ پوچھے گا کل قیامت کے دن, اپنے سامنے کھڑا کرے گا. ایسے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے جس کے سامنے کھڑے ہونے پر اچھوں کی بکتے پانی پانی ہو جائے گے. چاہے آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے ہیں, سب کی زبانوں پر یہی ایک جملہ ہوگا, یا رب نفسی 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 نفسی. اس وقت صرف میرا نبی ہی ہوگا جو کہہ رہا ہوگا امتی امتی. لیکن امتی کا حال واللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ قیامت کے دن اے مولا اپنی میری امت کا حساب کتاب مجھے دے دے تاکہ میں میری امت جانے بس. اللہ تعالیٰ کہیں گے میرا محبوب اتنا فکر نہ کر, آج کے دن میں تجھے تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا. اگر تیرے امتی, تیرا کوئی امتی جو تمہارے پاس آ کر کے اسے سوال و جواب کرو گے اور وہ خدا نہ خواستہ ہو گنہگار نکلا تو آپ کو تکلیف ہوگی, آپ کو پریشانی ہوگی. میرا نبی وہاں آپ کے لیے اس دھرتی پر اتنا رویا ہے کہ اتنا تو کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے نہیں روئے گی. اور ہمارا حال یہ ہے, نہ دردناک سڑکنا چہرے پر داغی ہے, نہ ہمارا لباس اسلامی لباس ہے,
جو عزت ہے یہ نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے. بہرحال میں بڑے بڑے ادب کے ساتھ اپنی بات کو اس بنا پر ختم کرنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ آپ اس تنظیم کے جو مولانا نے بیان کیا کہ اس سے ممبر سازی ہوتی ہے، اپنا نمبر دے دیجئے اور اس پہ جڑے رہیے جمعیت علماء ہند سے. یہ بڑی ہی طاقت ہے یہ جمعیت علماء کی. آج ماحول آپ کے سامنے ہے، آج پورا معاشرہ آپ کے سامنے ہے. کیسے کیسے لوگ ہیں جو آپ کے صرف اس بنا پر آپ کے دشمن ہیں کہ آپ کا نام عبداللہ ہے، آپ کا نام عبد الرحمن ہے اور آپ کی مسجدیں ہیں، آپ کو کاٹنا چاہتے ہیں معاشرے سے اور سماج سے اور اس ملک سے. میرے بھائیوں ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اس میں جو ہمدردی بڑھا رہی ہے جمعیت علماء ہند یہ ایک ایسی تنظیم ہے جو آپ کا ساتھ دے رہی ہے اور آپ کا ساتھ جبھی دے گی جب آپ اس سے جڑیں گے، تاکہ آپ جب جڑے تو جمعیت علماء کی ایک تنظیم جو ہے وہ مولانا اشرف مدنی کی وہ دکھا سکے کہ ہاں بھائی فلاں ہمارے اتنے لوگ ہیں اور ایک دباؤ بنے اور ایک وہ ہے جو مولانا نے کہا. باقی ساری چیزیں حضرت مولانا مفتی عبدالجواد صاحب کو آنے ہیں اور ہمارے استاد محترم مولانا شہاب الدین صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں جو صدر ہے جمعیت کے بنگڑی میدان کے. اور آپ لوگ ماشاءاللہ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے بھی ہیں، تو اگر مفتی صاحب تھوڑی دیر 5-6 منٹ جو بھی ہو 10 منٹ جو بھی بیان کریں گے اور آپ کو دعا کرا دیں گے انشاءاللہ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.